90-95 सोच ऐसे बंदे ने कि जेड़े ਧੀਆਂ ਦਾ हक नहीं अदा पे करते, ਧੀਆਂ ਦਾ हक नहीं देंदे। ऐसे भरा ने जेड़े भैणां दा हक बोलो देंदे जे। हुणे मैं तुहाडे सामने गल्लां रखना, तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं। बाबा जी कुरान पाक दे अंदर जिथे अल्लाह तबारक व तआला ने पुत्र दा विरासत विच हक दिता है ना, नाल ही अल्लाह तबारक व तआला ने धी दा हक दसिया। और एक गल तुहानूं दसां, कुरान पढ़ के वेखो, जिथे विरासत दी मसला आया, विरासत दी गल आई है, अल्लाह ने पुत्रां दी गल बाद विच कीती है ते धीआं दी गल पहलां कीती है। अल्लाह ने बेटियां दी गल पहलां कीती है, वी पुत्रां नूं वी विरासत जो हक दिओ। हक किन्ने देना है? अगर बाप वारस है, जरा तवज्जो करियो, कन्नां दी खड़ियां खोलियो। अगर बाप वारस है, बाप दी जायदाद है, बाप दी ज़मीन है, बाप दा मकान है, बाप वारस है सारी ज़मीन दा, बाप नूं चाहिदा कि अपनी जिंदगी दे विच हिस्से करके जाए। पुत्रां दे लैदा हिस्से करे ते धीआं दे, बोलो धीआं दे, कि धीआं नूं देना ही नहीं चाहिदा हैं? ऐ गल सुनो, अज आंदे ने धी दा की हक बनदा साडे कोल हिस्सा मंगे। धी कौन होंदी है साडे कोल ज़मीन मंगण वाली? धी कौन होंदी है साडे कोल पैली च हिस्सा मंगे, साडे कोल मकाना च हिस्सा मंगे? ओ मैं कहा खुदारा जालम ना बनो, फिरौन ना बनो, इस्लाम दियां हद्दां ना पमाल करो, कुरान दियां हद्दां पमाल ना करो। जेड़ा काम अल्लाह ने दसिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ते जेड़ा ना करे, वेखो ना मुखालफत की ना अल्लाह दी। अल्लाह ने फरमाया धीआं नूं विरासत विच हक दिओ। किन्ना, इधर वेखो किन्ना हक देना है। अगर एक बेटी ते एक बेटा है, गल लंबी हो जाएगी, मतलब मुख्तसर करके दसा, ते दो हिस्से पुत्र दे होंदे ने ते एक हिस्सा धी दा। दो हिस्से किदे? बेटे दे ते एक हिस्सा बेटी दा। अज बाप ही धी नूं कोल बुला के ना ब्लैकमेल करदा, धीए हिस्सा ना लवीं, धीए रौला ना बनाई भरावां दे नाल। ते अपनी जिंदगी विच जेड़ा बाप अपनी बेटी दा हक खा के ते पुत्रां नूं दे के मर जाए, दसो ओदी कबर विच सुकून हो सकदा? ओदी कबर विच अग बलेगी। उस बाप वास्ते नसीहत, उस बाप वास्ते पैगाम है पूरी दुनिया दे, उन्हां पिओवां वास्ते, उन्हां वालदा वास्ते। वालद जेड़े ने, जेड़े धीआं दा हक खा के मर गए, जेड़े धीआं दा हक पुत्रां नूं देंदे ने, हमदर्दी करदे ने जी इन्हां ने साडे काम होना ते धीआं ने किहड़ा काम होना। मैं कहा पता ही पुत्रां ने काम भी होना कि नहीं होना। ये तो बाप मुजरम होवेगा अल्लाह दी अदालत विच, कबर विच बाप नूं पुछिया जाएगा। क़यामत वाले दिन बाप नूं पुछिया जाएगा वी तू धी दा हक क्यों पुत्रां नूं दिता, किस वजह तो दिता, की तेरे कोल दलील सी? उस वेले बाप खामोश होवेगा, उस वेले उन्होंने कोई जवाब आना, जवाब है ही कोई नहीं, तो होना की है? दूसरे नंबर ते जेड़े भरा भैणां दा हक खांदे, ऐसियां भैणां वेखियां ने। अगले दिन असीं एक जगह ते गए ते वो पुराने लोगों का जेहन, एक माई कहन लगी, मैनू कहन लगी कारी साहब ए साडी गवांढण है, वो भी माई सी, तो यह पिछू पेकियां का हिस्सा लैके आई है, तो वेखो जलील भी होंदी है। ए तवज्जो करो, यह पेकियां का हिस्सा लैके आई है तो की भी होंदी है? जलील भी होंदी। बड़ा बड़ा मसला जे। मैं क्या अम्मा जी जलील क्यों होंदी? भी वह हक है, उन्हें अपना हक लिया, उन्हें किसी का हक तो नहीं मारिया, शरीयत ने वह हक दसिया सी, उन्हें हक लिया। नहीं जी असीं वडेरियां कोल सुनते आए हैं वे जेड़ी धी भैन पिछों पेकियां दा वेच के आउंदी है ना, उहदा रहिंदा कख कंडा नहीं। मैं क्या ये कुरान ने बयान किया है, ये शरीयत ने बयान किया कि अपने कोल मसला बना लिया जाए? नहीं, असीं वड्डियां कोल सुनते आए हैं। वेखो अगर कोई धी हिस्सा अपना लै जाती है तो गुनाह कर दी, उची बोलो, वो गुनाह कर दी, वो तो कुरान ते अमल भी कर दी है। तो भरा उन्होंने ब्लैकमेल करन, भरा उन्होंने मजबूर करन, जे तू हिस्सा लैना है तो साढ़े बेड़े नहीं। अगले दिन मैं एक नूं कहा, मैं चौधरी जी भैणां दा हिस्सा दिओ। कहंदा कारी साहब 4 भैणां ने ते इन्हां दा विआह भी तो मैं ही कीता, इन्ने पैसे लाए ने, फिर विआह तो बाद इन्हां दा जहेज दा समान भी मैं बनाया। वो मैं क्या इस्लाम ने जहेज वालू नहीं सी दसिया भी जहेज दिओ ते भावें ना दिओ, जहेज की गल नहीं आई, जहेज दी चीज़ ही हो रहे। इस्लाम क्या भी तुसी इन्हां दा विरासत विचों हक दिओ। जेड़ा हक विरासत जमीन विच पे बनदा है, डेरे विच पे बनदा है, मकान विच भी धीआं दा हक हुंदा जे, किसी भुलेखे च ना रहियो। ते जेड़ा बंदा आंदा नहीं जी साड़ियां भैणां सानूं आप ही दे गईयां, मैं क्या एडी तू खुश नसीब नहीं भी तेनों एवं दे गई ने, तू लड़ाई झगड़ा पा के उन्होंने राजी किया, फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया जाता है। उन्होंने भैनों भी जे तुसां हिस्सा लिया तो तुहाडे भरा तुहाडे वास्ते मर गए, तुहाडे पेके तुहाडे वास्ते मुक गए, साडे वेड़े तुसां नहीं होना, साडे पिंड तुसां। यार केड़ा दौर है, तो किड्डा जुल्म ते किड्डी ज़्यादती हो रही है। कोई बंदा गल नहीं करता, कोई बंदा किसी नहीं पूछता भी चाचा क्यों नहीं देंदा पिया। हुण अगर मेरियां भैणां ने
تو ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂ ਬਈ ਇਹ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੂੰਜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ। ਆ ਪਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਛੜੀ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਈਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਭੈਣ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਜੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਆਖੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਕੜਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਸਬ ਬਣੇ, ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬਾਪ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲਮ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਛੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਛੜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा जादू टूणा करे, बड़ी तवज्जो नाल हदीस का मफहूम सुन लो। सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी ने हदीस निकल की थी, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। हजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा जादू करे, टूणा करे, किसी का नुकसान करे जादू करके, नबी पाक ने फरमाया उसकी गर्दन उतार दो। आ वेखो काला जादू करने वाले की किड्डी वड्डी सज़ा है। अज तुहानूं सियालकोट गलियां गलियां विच तुहानूं काले जादू वाले बंदे लभणगे, महल्लियां अपणियां च लभणगे, गैरां च लभणगे, दुकानां लपाइयां ने, घर जनाब मरीद आ रहे ने। काला जादू, काला जादू ऐसा आम बंदे नहीं पता लगता। वो जो बंदा करदा है ना, अगला आंदा वो बड़ी जल्दी मेरा काम हो गया, पीर साहब ने कर छड़ा। पता नहीं है पीर कोई नहीं है, पीड़ है ते काला जादू पे करदा है। काले जादू का असर जल्दी होंदा है। इधर तवज्जो करो, तो जल्दी असर भी जल्दी खत्म होंदा है। तो जिहड़ा नूरी इलम है ना, जिहड़ा कुरान चो मिलिया, मुस्तफा दी हदीस चो मिलिया है, वह असर है वो आहिस्ता आहिस्ता असर करता, लेकिन देर पा कायम रहिंदा है। काला जादू करने वाला वो पीर नहीं हो सकता। पीर हो सकता? वो काला जादू करने वाला तो बगैरत बंदा है, लानती बंदा है। जिहड़ा बंदा काला जादू करके किसी का घर उजाड़े, तो जिहड़ी औरत उहदे कोल जाके करवावे वो भी लानती जे। ए औरतां जांदियां ने मेरी सੱਸ ते जादू कर छड़ो, मेरी भरजाई ते जादू कर छड़ो, मेरी ननान ते पैसे देने 50-50 हज़ार रुपये दे के आउंदियां जो उत्थे। बंदे की कमाई भैड़े पासे लाना है।
اپنے بندے تے کئی بڑھیاں نے جادو کرا چھڑے نا اپنے بندے تے کہ میرا بندہ میرے نال لگا رہے، بھیناں بھراواں نوں چھڑ دے، ماں پیو نوں چھڑ دے، ہر چیز نوں چھڑ دے، صرف میرے نال ہی رہے۔ بندیاں تے جادو کرایا، اپنے خامن تے جدی کمائی بھی کھاندی ہے۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ کالا جادو کرے او دی گردن اتار دیو، گردن وڈا دیو دی۔ اے حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف دے اندر۔ اور اگلا جملہ سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال تو پہلے آپ نے ایک خط لکھیا ایک بستی دے اندر، مسند احمد دے اندر یہ بھی موجود ہے، امام احمد لے کے آئے نے روایت۔ آپ نے خط لکھیا تے فرمایا کہ جیڑا بندہ تانوں لبدا ہے کہ جادو کردا ہے کالا جادو جڑا نا ہندوؤں وچ بڑا ہے، عیسائیاں وچ بڑا ہے، بہت زیادہ ہندو عیسائی یہ بہت زیادہ کالا جادو کرتے ہیں تے منتے بھی ہیں تے اے جناب والا لوکاں دے گھر اجاڑتے ہیں۔ اے جنہیں تسی ویکھو گے نا اے دیواراں تے لکھیا جی انج کر چھڑے گا بابا کالی داس بابا انج کر چھڑے گا، سارے ہندو تے سارے عیسائی۔ مسلمان جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا وہ کالا جادو نہ کر سکتا ہے تے نہ کروا سکتا ہے، بابا جی وہ دے نیڑے بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر نے خط لکھیا ہے، گل سنو، حضرت عمر نے فرمایا جتھے بھی تانوں کالا جادو کرنے والا بندہ لبدا وہ دی گردن اتار دیو، انہوں قتل کر دیو۔ ایڈی وڈی سزا ساڑیاں بیبیاں رکشے تے بیٹھیاں تے فلانے بابے کول فلانے بابے کول فلانے بابے کول، جدے کول کچھ بھی نہیں انہیں 2 لفظ کالے جادو دے سیکھ لے نے، وہ واہ جی واہ بابا بڑا کم کردا ہے بڑا انج کردا ہے، وہ بیبی دا بھی گھر نہیں جے وسدا۔ اگلے دن ایک عورت نوں طلاق ہوئی ہے، ساڑے جانن والے سن، طلاق کس وجہ تو ہوئی کہ وہ اپنے سہریاں تے جادو کرواندی سی، اپنے سہریاں تے کی کردی سی، کالا جادو نا ایک مائی کول جاندی سی، اتھوں جادو کرواندی سی انہاں دے تے، تو تویز پھڑے گئے، جدو وہ پھڑے گئے تو انہوں نے پوچھا تے وہ پہلے منے نہ تے بعد چ من گئے کہ جی میں ہی کروائے نے۔ انہیں کہا بھی تو ساڑی سکی نہیں تو ساڑے پتر دی سکی تو کتوں ہونا ہے، چل تو بوری بسرا چک دے ماں پیو دے گھر دفع ہو۔ کالا جادو کروان دے نال چلو جی طلاق ہو گئی۔ انہاں ماواں بھیناں کے ہاتھ بن کے التماس سے کہ ایسے پاسے نہ جاؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یاسین پڑھو، سورۃ الرحمان پڑھو، اللہ توبہ کرو، تھوڑے سارے کام اللہ سیدھے کر چھڑے گا۔ اللہ کو منگو تسی پیڑے پاسے پہ جاندے۔ اس واسطے کالا جادو کرنا لے کروان والے دو بھی لان دیجے تے دو بھی مجرم جے اللہ دی عدالت وچ۔ اس واسطے تے نہ کوئی ایویں تانوں کو بندہ کہ نا تیرے تے کسے جادو کیتا تے ایویں نہ من جایا کرو۔ ہوں مینوں میں باہر کھلوا تو میرے کو بابا لنگتا ہوئے تو آخے تو قاری صاحب تھوڑے تو کسی کچھ کر چھڑیا تو میں بھی مان لا یا تسی مان لو، ایڈی جلدی نہیں منی دا۔ ساڈا محافظ اللہ ہے۔ کون ہے ساڈا محافظ؟ کون ہے؟ او بابا جی جہدے نال اللہ ہوئے نا کالے جادو شادو دے تو کوئی اثر نہیں جے کرتے، جہدے گھر تلاوت قرآن پاک دی ہوئے جہدے بچے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھن قرآن پڑھن انہیں ڈر ہی کوئی نہیں۔ قرآن دی انی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ ساڑے بزرگ سانوں گل سناندے ہوندے سن، پہلیاں زمانیاں دی گل، کچے گھر ہوندے سن، تانوں پتہ کھانیاں دے لینڈر لونڈر تے ادوں کسے پائے نہیں سن ہوندے، کچے ہی مکان ہوندے سن مٹی دے۔ ایک دے بڑیاں بارشاں آئیاں تے بارش بڑی آئی تے مسلمان جڑے سن کچا مکان سی انہاں دا، تے انہاں نے ایک پھٹی جی لائی سی نا چیزاں چوزاں رکھن واسطے لکڑی دے، اودے اوتے قرآن پاک رکھیا سی انہاں۔ وہ مائی بابا سن پڑھتے سن قرآن پاک۔ توجہ کریو گل قرآن دی دسن لگا کہ قرآن دی برکت کی ہے، قرآن دی تعظیم کرنے والے نو اللہ کی دیندا ہے، قرآن دی عظمت نو سمجھن والے دی برکت کی ہے۔ وہ بارش بڑیاں زیادہ ہوئیاں تے انہاں دا چھت چون لگ پیا، ادھر توجہ کریو جی، وہ چھت چون لگ پیا تے وہ پانی جڑا نا وہ قرآن پاک تے نا کوئی قطرے ڈگے تے مائی نے بابے نو کہا بھئی اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن پاک ہے تے ساڈے مکان ایڈے اچھے نہیں تے اے نال ہمسائے نے تے عیسائی نے۔ آئے ہائے کون نے؟ عیسائی۔ تے مائی بابے نو کہن لگی انج کر تو مینوں قرآن پاک لا کے دے، تے انہاں دے مکان نہیں چوندے ساڑے تے چوندے پہ ہو سکتا اللہ دا قرآن ہے گلا نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، تے میں قرآن پاک انہاں دے گھر دے دینی ہاں تے جدو صبح بارش رکے گی تے واپس لے آواں گے۔ اگر ذرا توجہ کرو جا کے بیو گل بڑی سنن والی جی۔ اور بزرگ سناندے نے کہندے نے مائی نے نا قرآن پاک لیا ایک تھال چ رکھیا، گلاف چڑھیا سی قرآن پاک تے گوانڈیاں تے گھر ٹر گئی، عیسائی سن ہمسائے، کہن لگی مینوں پتہ تسی مسلمان نہیں پر ہے تے ہمسائے ہو نا ساڈے تے اے ساڈی کتاب ہے قرآن تے ساڈی جان تو بھی عزیز ہے، اسی دا بڑا ادب کرنے ہیں تے ساڈا کوٹھا چو پیا ہے چھت پہ چوندا ہے تے اسی کہنے کہ تے قرآن پاک گلا نہ ہو جائے تے اج رات تسی رکھو تے صبح بارش رکے گی تے میں تھوڑے کو واپس لے لاں گی۔ انہاں کہا باجی گل ہی کوئی نہیں۔
انہیں بابا جی پہلا وضو کیتا. ہائے 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 اے توجہ کریو, اے تے عیسائی سن نا, انہیں پہلا وضو کیتا. انہیں کہا باجی تسی وضو کر کے قرآن پڑھتے ہو نا, تو اسی بھی پویں ہے تو عیسائی مسلمان نہیں پر اسی بھی وضو کر کے چکاں گے پڑھاں گے انج نہیں. انہیں بابا جی وضو کیتا, وہ مائی اپنے گھر ٹر گئی مسلمان. توجہ کری یار, یہ مائی تے بابا جڑے عیسائی سن نا, یہ سوچی پی گئے بھی گھر وچ کیڑی جگہ ایسی ہے جتھے قرآن رکھیے, جتھے اللہ دا کلام رکھیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سنو یہ قرآن کتنے رکھیے؟ وہ مائی کہن لگی بابے نو انج کرنے رات دی گل ہے. آئے ہائے انہاں دے عشق تو قربان ہوا ہے. سادے سن نا لوگ, پہلے سادے لوگ سن, بڑا ادب کرتے سن, محبت تو قربان. مائی کہن لگی بابے نو سائی سن انج کرنے ہاں ادھی رات تک نا قرآن تھال چ رکھ کے سر تے کھلو کے میں کھلوتی رہنی ہاں, سر تے رکھ کے نا قرآن ادھی رات تک میں کھلونی ہے. پتہ نہیں کوئی جگہ ایسی ہے دے لائق ہے کہ نہیں, مسلمانہ دی اللہ کتاب ہے, عظمت والی کتاب ہے, انہوں دے نبی تے اتری ہے. تے جدو میں تھک جاں گی پھر تینوں آواز ماراں گی, تو ستا ہوے گا, تو اٹھی وضو کری تے پھر تو چوک کے کھلوتا رویں. ہائے ہائے اج قرآن نو سمجھے ہی نہیں مسلمان, قرآن دی عظمت نو جانیا ہی نہیں. قرآن کڈی وڈی کتاب ہے. بابا جی عیسائی مائی نے نا وضو کر کے نا ادھی رات تک قرآن سر تے رکھیا تے کھلوتی رہی. ادھی رات گزر گئی, انہیں اپنے خامد نو ہلایا بھی اٹھ ہن مینوں نیند آئی. او دا خامد بابا جی اٹھیا, انہیں قرآن پاک سر تے رکھیا. سبحان اللہ. قرآن سر تے رکھ کے نا صبح فجر دیاں اذاناں تک کھلوتا رہا. صبح ہوئی, دن چڑھیا, بارش رک گئی. توجہ کری, اے مائی قرآن لین آئی. آئے ہائے ہائے توجہ کریو, اے مائی اپنا قرآن لین آئی. آکھن لگی جناب تہاڈی مہربانی, تساں ساڈا کلام قرآن پاک نو رکھیا تے دیو ہاں. تے مائی کول بول کے نہ رو کے کہن لگی ہون تے نہیں دینا. آئے ہائے ہائے ہون تے نہیں دینا. انہاں کہا جی تساں کی کرنا ہے, تہاڈے تے کام تے کوئی نہیں, اساں تے پڑھنا ہوندا, صبح شام تلاوت کرنی ہوندی ہے. تے مائی رو کے کہن لگی تینوں نہیں پتا رات مدینے والا ساڈی خواب وچ آیا ہے. ہائے 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 رات کملی والا سانو ملیا, تہاڈا نبی آیا ہے. تے آ کے کہندا او سائیو تساں ساڈے قرآن دا ادب کیتا, اللہ دے کلام دا ادب کیتا, پڑھو کلمہ تے جنت چ جاؤ. رات سانو خواب چ مصطفیٰ کریم آ کے کلمہ پڑھا گئے نے, مسلمان کر گئے نے. تے ہون جے مسلمان ہو گیا تو قرآن اساں نہیں پڑھنا. بابا ایک ادب کرنے دا اینا مقام ہے. رات ایک ادب کیتا, قرآن سر تے چوک کے کھلوتے رہے. تے نبی پاک خواب وچ آ کے کلمہ پڑھا گئے. تے جڑے روزانہ گھر وچ قرآن پڑھتے ہون گے, ذرا سوچو تو صحیح. وہ عیسائی چوک کے کھلاؤن تے اللہ نو ادا ایڈی پسند آئے, مدینے والے نو ادا ایڈی پسند آئے. حضرات توجہ فرمائے جے, قرآن دی تعظیم ہے, قرآن دا ادب کرو, احترام کرو. اگلا مسئلہ سماعت فرما لو, یہ بھی بڑا ضروری اور اہم مسئلہ جے, عورت دے کفن دا مسئلہ. اگلے دن یہ مسئلہ پیش آیا تے تاں واسطے تھوڑے سامنے میں رکھن لگا. اسی ایک جنازے تے گئے ساں اگلے دن, اتنے بیٹھے پھوڑی تے صاف تے بیٹھے. تے جدو کفن دا ویلا آیا نا تو وہ کہن بھی کفن لے آؤ, تو کہن نہیں یہ کفن نہیں لیا, یہ پیکے نہیں آئے. اجے پیکے, اجے پچھلے پیکے جان دے ہو نا جی پنجابی زبان چ, پچھلے ماں پیو بھੈਣਾਂ بھرا نہیں آئے. وہ آن گے, ایک مائی کہے بھی پیکے آن گے, تو انہیں کہا بھی اساں ہی کفن پوانا ہے, تساں کفن ساڈی دھی نو نہیں پوانا. کیا عورت جڑی شادی شدہ وہ کفن ماں پیو لے کے آئے گا, بھੈਣਾਂ بھرا لے کے آون گے, وہ پیکے لے کے آون گے, یا یہ گل اساں کولوں بنائی ہوئی ہے, یا گل ساڈے بابیاں بزرگاں نے بنائی ہے, یا شریعت دے وچ کوئی ایسا مسئلہ ہے وے. اے تانوں دسن لگا جے تے بڑی توجہ نہ سنیو. اے پنڈاں تھاواں چ جدوں فوتگی ہوے گی یہ مسئلہ بنے گا. او جے کفن لے آو تے پیکے پیسے دیندے نے, بھی آ پیسے ساڈے رکھو, کفن اساں پوانا ہے, پیکے کفن پواندے نے. کیا یہ گل دی کوئی شناخت کوئی اصل ہے وے؟ کوئی نہیں. اے ذرا شریعت سنو, اساں لوکاں دیاں گلاں نہیں بیان کرنی, اساں شریعت بیان کرنی ہے, اساں قرآن بیان کرنا ہے, اساں حضور دا فرمان بیان کرنا ہے. بھئی شریعت کی کہہ رہی ہے کہ اپنے کو مسئلے بنا لینے, اپنے کو گلاں بنا لیاں. قرآن کہندا ہے کہ جیڑی شادی شدہ عورت فوت ہو جائے, شادی شدہ عورت, او دا کفن پیکیاں دے ذمے نہیں, او دا کفن او دے خامند دے ذمے میں. کتے ذمے میں؟ اچھی بولو, کتے ذمے میں؟ خامند, او دے بندے, او دے بندے دے ذمے میں او دا کفن لے کے آوے, او دے خامند دے ذمے میں. پیکیاں کے گزارش ہے, ویڈیو پوری دنیا تے جانی ہے بھی تواڈے تے کفن نہیں لگدا,
تے نہ ہی تسی رولا پایا کرو، لڑائی جھگڑا کریا کرو۔ ایک کفن جڑا شریعت کہہ رہی ہے، شریعت پڑھو نا، اسلام پڑھو، کفن شریعت کہندی ہے شادی شدہ عورت دا کفن جڑا او دا خامد اپنے پیسیاں تو لے کے آئے، اپنے کدے تو لے کے آوے، پیسیاں تو لے کے آوے۔ تسی کہو گے اگر خامد زندہ نہیں تو پھر، اگر خامد ہی فوت ہو گیا ہے تو پھر عورت نو کفن کون پوائے گا؟ اگلا مسئلہ بھی سن لو بڑا اہم، اگر او دا خامد زندہ نہیں تے جدے گھر عورت رہندی پئی ہے، جڑے اس عورت دی خدمت پہ کردے نے، او دی سیوا پہ کردے نے، او پتر نے، دھیاں نے، کوئی بھی رشتہ ہے جدے گھر او رہندی پئی ہے جڑے او دی خدمت سیوا پہ کردے نے، پھر پتراں دے ذمے میں کہ پتر اپنی ماں دا کفن لے کے آن، پھر بھی پیکے نہیں لیا سکدے، پیکیاں نہیں لیا۔ اے کولوں گل بن گئی جے بھی پیکے کفن پواندے نے دھیاں نو، اے گل شریعت دے اندر کوئی نہیں۔ پہلے نمبر تے خامد، اگر شادی شدہ عورت دی گل کرنا، اگر تے شادی نہیں ہوئی ہو تو پہلے ماں پیو دے گھر ہے تو پھر تے ماں پیو کرنا ہے نا جی۔ میں شادی شدہ عورت دی گل پہ کرنا، پیکے کفن لے کے آ رہے ہیں جی، یہ نہ گسل دے پیکے یہ کفن نہیں لے کے آئے، تو جی لے وہ اگلے دن رولا بنیا تو تاں میں مسئلہ پہ بیان کرنا۔ انہیں کہا ساڑی اجازت تو بغیر تساں ساڑی دھی نو کفن کیوں پوایا؟ رولا بن گیا پھوڑی تے۔ اور میں انہوں نے مسئلہ سمجھایا، میں کہا خدا دا واسطہ جے لڑائی والا کام نہیں، فیکھو تسی کتے بیٹھے ہو تے پیکیاں دا تے حق ہی نہیں بندا، نہیں جی اسی پیسے دیاں گے، انہاں دھکے دے نال پیسے دیتے اتھے، لڑائی بھی لے لی، لوکاں نوں بھی دسیا۔ اے جڑا مسئلہ ہے گھر بھی دسو تے اپنے رشتہ داراں وچ بھی دسو۔ کوئی بندہ کوئی مولوی تانوں کہندا انہوں کو بھائی سانوں کڈھ کے وکھا، تو جو کہنا پیا کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے۔ کوئی گھر والا بندہ کہندا پھر گھر والے مائی بابے منتے بھی نہیں ہے، ہن تسی جنہ مرضی آکھو تسی آئے نویں، تانوں کی پتہ ہے شروع تو چلدا آ رہا، پیچھو چلدا آ رہا۔ خامد دے ذمے میں عورت دا بیوی دا کفن، خامد فوت ہو گیا تے پتر کرن جنہ دے گھر او رہندی پئی ہے۔ اگر او کوئی نہیں تے پھر جڑے اگر خامد نے جڑا پیسہ چھڈیا ہے، جڑی وراثت چھڈی ہے، انہاں پیسیاں وچ اس عورت دا کفن لے آیا جائے گا، پھر بھی پیکے نہیں لیاؤن گے۔ اس واسطے یہ گل غلط ہے کہ پیکے کفن پوان یا پیکیاں دے، کئی ایسے ہوندے نے چول کہندے ٹھیک ہے پیکے پاؤن اسی کیوں کریے، وہ ہی کرن، وہ بھی مجرم ہون گے۔ اے کفن گھر والے دے ذمے میں وہ پوان گے۔ اگلا مسئلہ اور آخری مسئلہ سماعت فرماؤ، بڑا ضروری، نماز جنازہ دے متعلق جی مسئلہ جے کہ نماز جنازہ جدو پڑھی جاندی ہے نا تو کئی بندے ہاتھ کدو کھولنے نے، اے بڑا بھلیکھا ہوندا، کئی بندے پہلے ہی کھول چھڑتے ہیں، کئی بندے سجے پاسے سلام پھیر کے ایک ہاتھ کھولتے ہیں، پھر کھبے پاسے سلام پھیر کے دوسرا کھولتے ہیں، کئی دوویں پاسے سلام پھیر کے پھر ہاتھ کھولتے ہیں۔ یہ کی مسئلہ ہے؟ جنازہ اے بڑا ضروری مسئلہ، ساری زندگی تمہیں کام آؤ گے جڑے میں اج ممبر تو تواڈے سامنے پہ بیان کرنا، اپنی اولاد نسلاں نوں دسو کہ انہاں دا فائدہ ہوئے گا۔ نماز جنازہ دے اندر کنیاں تکبیراں نے؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ تے عید دے اندر 6، عید دے اندر 6 تے نماز جنازہ دے اندر کنیاں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ نیت کیتی جاندی جی، 4 تکبیراں۔ فقہا کی فرماندے نے کہ جدوں جس تکبیر تو بعد کچھ پڑھنا ہوئے نا، جس تکبیر تو بعد کوئی مسنون دعا پڑھنی ہوئے تو پھر تسی ہاتھ بنی رکھنے نے۔ مثلا پہلی تکبیر اسی کہنے نا ہاتھ بن لینے، ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر پڑھ کے پھر درود شریف، تیسری تو پھر دعا۔ جس تکبیر تو بعد کوئی چیز نہیں پڑھی جاندی، وہ تکبیر پڑھ کے تکبیر کہہ کے تے تساں ہاتھ چھڑ دینے۔ اب مسئلہ بڑا ضروری جی، لازمی سنو۔ مثلا چوتھی تکبیر جدو امام کہندا نا اللہ اکبر، چوتھی تکبیر تو بعد کوئی پڑھیا تو نہیں جاندہ؟ پڑھیا جاندہ ہے، کوئی چیز نہیں پڑھی جاندی۔ جدو چوتھی تکبیر امام کہے، گل بڑی توجہ نہ سن لو، بڑا ضروری اہم مسئلہ ہے۔ چوتھی تکبیر جنازے میں جدو امام کہندا نا اللہ اکبر، تکبیر کہن تو بعد تسی ہاتھ چھڑ سکدے، چوتھی تکبیر کہن تو بعد تسی ہاتھ چھڑ کے دووی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سجے پاسے سلام پھیر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھبے پاسے سلام پھیر لو، تہاڈا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ کوئی بھلیکھے وچ نہ پوے بھی ایک ہاتھ چھڈنا ہے کہ دوسرا چھڈنا ہے۔ کئی بندے کہندے نے جی یہ تو نماز ہوئی کوئی نہیں تو پھر کیویں اسی ہاتھ چھڈاں گے؟ ادھر توجہ کرو، جڑا مسئلہ فقہ نے دسیا، فقہا نے دسیا، علماء دین نے، علماء حق نے دسیا، وہ مسئلہ یہ دسیا یہ موجود ہے، یہ مسئلہ موجود ہے فقہ دے اندر، ہدایہ شریف دے اندر مسئلہ موجود ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی
آپ دی کتاب دے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جدو چوتھی تکبیر ہو جائے تسی ہاتھ چھڑ دینے نے، دو بھی ہاتھ کھول لینے تے سلام پھیر لینی، تھوڑا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ ہوں کسی بھلیکھے وچ نہ رہے کدوں ہاتھ کھولنے تے کدوں نہیں کھولنے۔ ساڈے نزدیک سلام پھیرن تو پہلا دو بھی ہاتھ کھول لو، تھوڑا جنازہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر تے اسی اے ہاڈ مرالا روڈ تے ایک پنڈ دھنی چند ہموں گکھڑ دے نال، اتھے بھی یہ مسئلہ پیش آیا۔ وہ جنازہ آیا تو کچھ بندے کہندے نے جنازہ اچھی پڑھانا ہے، جنازہ بلند آواز نہ پڑھانا، کچھ کہنا آستہ پڑھانا ہے۔ اتھے یہ مسئلہ بن گیا، انہاں بھی مسئلہ پوچھیا کہ کیا نماز جنازہ بلند آواز نال پڑھائی جائے گی یا آستہ آواز نال؟ ساڈے بھائی جڑے اہل حدیث نے وہ بلند آواز نال جنازہ پڑھتے ہیں، جنہیں پڑھیا ہونا انہوں نے پتہ ہونا۔ اچھی آواز نال وہ جنازہ پڑھتے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر لمبا بہت جنازہ ذرا ہوتا ہے انہوں کا۔ کئی بزرگ تو انجی وچ ڈگ پیندے نے جنازے وچ، نہیں اینی دیر کھلوتا جاندہ تو وہ بیچارے برداشت نہیں ہوتا گرمی وچ بھی۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، ساڈا عقیدہ کی ہے، ساڈا نظریہ کی ہے، ساڈے بزرگ فقہا کی فرماندے نے، حدیث مبارکہ تو کی ثابت ہے۔ توجہ فرماؤ، نماز جنازہ آہستہ آواز نال پڑھی جائے گی۔ کس طرح پڑھی جائے گی؟ نماز جنازہ بلند آواز نال نہیں، آہستہ آواز نال پڑھی جائے گی۔ جیڑا بندہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے وہ آہستہ آواز نہ قرات کرے گا، بلند آواز نہ نہ انہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ بلند آواز نال انہیں جناب والا کوئی اور پڑھنا ہے۔ اس سے بہت زیادہ صحابہ کرام شعب الایمان دے اندر بھی حدیثاں موجود نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی یہ روایتاں موجود نے۔ میں کتاباں دے نام پہ تمہیں دسنا، کتاباں دا حوالہ پہ تمہیں دینا کہ صحابہ کرام تو معمول سے کہ صحابہ کرام خاموشی دے نال نماز جنازہ پڑھتے سن تے پڑھاندے سن۔ اے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حدیثاں موجود نے، روایتاں موجود نے۔ اس واسطے جنازے دا جدو سلام پھیرنا وہ بھی تمہیں دس دیتا ہے، تے جنازہ بلند آواز نہ پڑھنا ہے یا آستہ آواز نہ پڑھنا وہ بھی تمہیں دس دیتا ہے۔ اہل سنت و جماعت ساڈا نظریہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ آستہ آواز نہ، دھیمی آواز نہ، آستہ آواز نہ پڑھی جائے گی، بلند آواز نہ جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا۔ یہ ضروری مسئلے سن۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو انہاں مسئلیاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ جی اپنے موضوع دی طرف آئیے۔